کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے عزاداری کو ایک خوبصورت رنگ دی. عزاداری کا صرف مقصد یہی ہے کہ ہم غمگین ہو جائیں اور تقدس باقی رکھیں اور کلچر باقی رکھیں، یا کچھ اور بھی مقصد ہے عزاداری کا کہ جس سے ہم دور ہو رہے ہیں؟ کہ جب ہم آواز دیتے ہیں تو یوتھ سب سے پہلے آتا ہے، جوان سب سے پہلے آتا ہے. جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں وہ لبیک کہتا ہے، وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. مومنین کی قلیل جماعت ڈٹی رہے گی اور اللہ اسی کے ذریعے فتح یاب کرے گا دین کو. نصیریت اور اخباریت، یا ایک طرف سے ملنگیت بھی کہا جائے، کہ جو عروج پر کیا اسباب ہیں ان کے، کیسے ان سے ٹکرائے، ان کو کیسے ختم کیا جائے، جوانوں کو کیسے متوجہ کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ سید مدبر حسین فج میڈیا کے اس چینل پر آپ کا دوبارہ استقبال کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے اپنے پروگرام کی طرف. جو آج کا ہمارا ٹاپک ایام اعزا کے متعلق ہے کہ ایام اعزا چل رہے ہیں، اور ہم اس پروگرام میں آج جو آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ اس سلسلے میں ہوگی کہ ہمیں کس طریقے سے عزاداری کرنی چاہیے، کس طرح سے مجلسوں کو برپا کرنا چاہیے، کس طرح کے سامعین ہونے چاہیے، ان کی کیا ذمہ داری ہے، ذاکرین کی کیا ذمہ داری ہے، بانیان مجلس کی کیا ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے کے بہت سارے سوالات انشاءاللہ اس پروگرام میں کور ہوں گے. اور جس کے لیے آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں عالمی شہرت یافتہ ایک عالم دین، جنہیں صرف عالم دین نہ کہا جائے بلکہ مرد میدان بھی ہیں، مجاہد میدان بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر بھی ہیں، ایک کہنہ مشق شاعر ہیں، استاد شاعر ہیں، اور انشاءاللہ اس شاعری کے سلسلے میں بھی ان سے استفادہ کریں گے. میری مراد حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسن ظفر نقوی صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور رونق بخشی کہ انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے، ہمارے ویورز بھی آپ سے استفادہ کریں گے، اور بہت مہربانی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. قبلہ جیسا کہ میں نے بھی بس مختصراً اپنے ویورز کے لیے بیان کیا کہ جو عزاداری کا جو سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے عزاداری ہونی چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور قدیمی عزاداری اور جدید عزاداری کے درمیان کیا فرق ہے، کیا تبدیلیاں ہو گئی ہیں، ان تمام چیزوں میں گفتگو کریں گے. لیکن پہلے چاہیں گے کہ آپ ہمارے جو ہیں وہ ویورز کے لیے خود اپنے سلسلے میں اگر بیان فرما دیں کہ آپ کا علمی اور تعلیمی سفر کہاں سے کب سے شروع، آپ کے اساتذہ اور شاگرد کون کون سے ہیں، تو بڑی مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علیہ، اما بعد، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، صدق اللہ العلی العظیم. برادر عزیز، مشکل ترین کام ہوتا ہے اپنے بارے میں بات کرنا، لیکن بہرحال آپ کے سوال کی ضرورت ہے. میرا جواب تو اتنا عرض کر دیں کہ جیسے عام متوسط گھرانوں کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارا بھی ہوا. پیدائشی طور پہ تو ہم کراچی کے تھے، لیکن والد کی پوسٹنگ ہو گئی حیدرآباد سندھ. اسکول کالج کا سلسلہ سب وہیں رہا، لیکن وہ بچپن سے ہی ایک استعمار دشمنی جو تھی، وہ سامراج دشمنی اس وقت کہا جاتا تھا، سامراج کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، وہ فطرت میں تھی. تو بائیں بازو کی تنظیموں سے وابستہ تھے، اور ماشاء اللہ کا دور تھا جب بہت بڑے پیمانے پہ سب کچھ ہوا. جنرل ضیاء الحق کا دور تھا 77 میں جب مارشل لگا، تو اس زمانے سے وہ تحریکوں سے بھی وابستہ رہے. تو زمانے کا اثر رہا اس کا معاشرے کا؟ ہاں، وہ سب کا اثر رہا. یوں سمجھے کہ وہ بھی ٹریننگ کا ایک حصہ تھا، بہت ساری چیزیں وہیں پہ سیکھ لی. تو جیل میں جانا اور اس کے ساتھ ساتھ لوازمات، سزائیں بھی، کوڑے کے کھائے، سب کچھ ہوتا رہا. بہرحال جتنی سختیاں ہوتی گئیں پختہ تر ہوتے گئے، بس ہوتا گیا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوا کہ تعلیم کا جو سفر ہے نا، دیکھیے وہ تو ابھی تک جاری ہے الحمدللہ. ہم تو اپنے آپ کو ابھی طالب علم ہی سمجھتے ہیں. ہوا یہ کہ جب 79 میں انقلاب آیا نا، تو طبیعت میں بہرحال ایک انقلاب دوستی تو تھی نا، انہی تحریکوں سے وابستہ تھے ہم، تو خود بخود ایک فطری طور پہ ادھر مائل ہوئے. اور پھر خاندانی طور پہ بھی، کیونکہ علماء کا خاندان تھا، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں لاشعور میں چیزیں موجود تھیں. تشیع بھی پوری طرح اپنے عروج پر تھا، جوبن پہ تھا. تو بس وہ پھر انقلاب آنے کے بعد جو طبیعت تھی وہ اس طرف لگتی نہیں تھی، دل لگتا نہیں تھا. تو پھر جب خود آئے، سفر کیا، یہاں کے دیکھا، انقلاب کے حالات دیکھے. اس وقت تک اتنا ہم نے عرض کیا کہ ہمارا اتنا رغبت نہیں تھی مذہبی تعلیم کی طرف، لیکن جب یہاں سے ہو کے گئے اور پھر وہاں کے حالات دیکھے، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب ہمیں یہاں جا کے پڑھنا چاہیے. بہرحال فیصلہ کیا، بہت سارے اتار چڑھاؤ اس میں آئے، پھر آ گئے یہاں. چند سال پڑھے. اساتذہ ہمارے کچھ ابھی حیات ہیں، کوئی دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے.
آیت اللہ وجدانی، آیت اللہ پایانی، آیت اللہ فاضل انکرانی، یہ تو دنیا میں نہیں رہے. اور جن سے ہم نے ابتدائی درس حاصل کرتے اس میں جواد ہادی صاحب اور ہمارے جناب، پھر آ جائیے تو علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، ان سے بھی ہم نے کچھ دن ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ساتھیوں میں سے ساتھی بھی، لیکن ہم نے ان سے فیض بھی حاصل کیا، پڑھا بھی ہے. یہ فاضل شخصیت ہے، یہ بتا دیں، ان کو صرف سیاسی شخصیت نہ سمجھا جائے. خیر، اب یہ آیت الناصم کریم شیرازی کے پاس کچھ مباحث پڑھے، پھر علی محمد آیت اللہ علی محمدی خراسانی، ان کے پاس رسائل کی بحث وغیرہ پڑھی تھی، اور آیت اللہ ہاشم حسینی، آیت اللہ حسینی کے نام سے جو معروف ہیں، ان کے پاس فقہ کا دورہ مکمل کیا تھا. لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ ابھی تعلیمی سفر جاری ہے، بس یہی ہے جو کچھ ہے، تھوڑا سا بہت پڑھ کے چلے گئے تھے وہاں، پھر وہ میدان میں چلے گئے. جب میدان میں چلے گئے تو بس کوشش کرتے ہیں کہ جو پڑھا ہے اس کو عمل میں لے کر اس پہ عمل کیا جائے، کوشش کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک، یہی ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے علم کو عمل میں لے کر آنا، اور یہی ایک بہترین عالم کی پہچان بھی. اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ جو ابھی قدیم عزاداری اور آج کی عزاداری میں کیا آپ کچھ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہیں تبدیلیاں تو ان کا کیا مثلا کچھ اثرات ہیں ہمارے معاشرے پر، سماج پر؟ دیکھیں، آپ کو بتائیں کہ بات ہے کہ یہ سوال بہت بڑا جواب چاہتا ہے، لیکن ہم مختصر کریں گے. آپ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوالات زیادہ ہیں نا. دیکھیے، یاد رکھیے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہیں. ارتقائی سفر طے کر رہا ہے نا انسان، اپنا ارتقاء کی طرف جا رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے، تو کچھ چیزوں کو، اس ترقی کو آپ نہیں روک سکتے نا، وہ ترقی ہوتی تھی. یعنی عزاداری کی جو ابتدائی شکل جو ہے نا اس کو دیکھیں گے اور آج کو دیکھو تو بڑے فرق ہے، تو زمین آسمان کا. ابتدائی یعنی 1000 سال پہلے چلے جائیے، عزاداری تو ہوتی تھی. واقعی کربلا کے بعد سے عزاداری تو شروع ہو گئی. بالکل ارتقائی سفر ہوا. پہلے مثلا صرف شاعر پڑھتے تھے نا، بس شاعروں کو بتا دیا جاتا تھا اور وہ شاعری کرتے تھے، نظم. اچھا، پھر وہ آگے بڑھا، وہ پھر مرثیہ نگاری کی طرف آیا سلسلہ. پھر وہ جب ہندوستان آیا تو وہ پھر اردو مرثیہ ایک الگ ہی مجلس وہی ہوتی تھی اصل میں، ٹھیک ہے نا. پھر جب ضرورت کے تحت تبلیغی محاذ پہ علماء میدان میں نکلے، ہے نا، علماء کا سلسلہ، علماء خود مجلسیں برپا کرواتے تھے. تاریخ اس کی پورے موجود ہے بر صغیر کی، اور وہ مرثیہ خانوں کو بلاتے تھے، مرثیہ خان مرثیہ لکھ کے لاتے تھے، میر انیس وغیرہ کی پوری مجلس تھے. تو علماء ان مجلسوں میں بیٹھتے تھے، پڑھواتے تھے. ضرورت کے تحت کیا ہوا کہ جناب یہ جو خطابات ہوتے تھے، تبلیغی خطابات ہوتے تھے نا علماء کے، ان کو پھر مجلس کا رنگ دیا جانے لگا. کیوں؟ بعض جگہ ہدایت کی ضرورت پڑتی تھی شاعروں کو بھی. حالانکہ اس زمانے کے تو شاعر بھی عالم ہوتے تھے، اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے تھے، کتابوں کو پڑھ کر شاعر بنتے تھے. پڑھ کے تو وہ، لیکن ہدایت کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ پھر علماء اس کی تصحیح کرتے تھے. پھر وہ آہستہ آہستہ اس طرف آئے، خطابت کی طرف آنا شروع ہوا، ماحول ایسا بنانا. یہ ایک ارتقائی سفر ہے. اس طرح نوحہ خوانی کا سفر، پہلے بین ہوتا تھا. بین وہی نوحہ کی شکل تھی نا، ابتدائی شکل تھی بین. کہ بس اگر ہم معصومین کے زمانے میں جائیں تو وہ عرفات کے میدان میں آپ نے بلایا، واقعہ بتا دیا چھٹے امام نے، اور وہ جناب عورتیں بین کر رہی ہیں، مرد رونے والے آگے نا، وہ واقعات کربلا کو پڑھ رہی ہیں، بین ہوتا تھا. اس کی پھر جدید شکل نوحہ خوانی آ گئی ہے نا. یہ تو فطری سلسلہ جو ہے، یہ فطری تبدیلی ہے، جو تبدیلیوں کا یہ فطری ہے، یہ اس کو آپ نہیں روک سکتے، یہ تو جائے گا نا معاملہ. اچھا، ایک اور پہلو سے اب آپ کو بتائیں. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ثقافت. دیکھیں آپ، دنیا بھر میں عزاداری ہوتی ہے نا، جی ہاں، اور کچھ نہ کچھ فرق موجود ہے. ہاں بالکل. ہمارے لوگ جب کسی دوسرے سے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو وہ اچھا نہیں لگتا. وہاں کا آدمی ہمارے یہ کیا ہو رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ جو مقامی کسٹمز ہوتے ہیں نا، ہاں، وہ ان کا کلچر جو ہوتا ہے، ان کا وہ کلچر، اس کی چھاپ آتی ہے، وہ آئے گی، بالکل آئے گی، اس کا رنگ رہتا ہے. وہ رنگ رہے گا. کہ عراقی عزاداری، حتیٰ کہ عراق اور لبنان اور ایران میں بھی آپس میں فرق نظر آئے گا. دیکھیے اس کی مثال یوں ہے کہ دنیا کے نقشے پہ 1.25-2 ارب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. مسلمان سب مسلمان ہیں، سب کا کلمہ ایک ہے، یعنی مسلمان ہے سارے. لیکن رہن سہن، کھانا پینا سب الگ ہے نا. جی ہاں، الجزائر کے لوگوں کا لباس اور ہمارا لباس بہت فرق کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی لباس کیا ہے. بھائی اسلامی لباس وہ ہوتا ہے کہ جس میں بےہودگی نہ ہو، لیکن جس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اسلامی، تو بھائی اس وقت تو عرب کے جاہل بھی وہی پہنتے تھے، جو کفار تھے وہ بھی وہی پہنتے تھے، جو مسلمان پہنتے تھے، ایک ہی لباس. الجزائر کا لباس اور ہوگا، ایرانیوں کا لباس اور ہوگا، عراقیوں کا اور ہوگا، ترکیوں کا اور ہوگا، ہندوستان کا لباس اور ہوگا. بس لباس میں یہ رکھا جاتا ہے کہ غیر شرعی نہ ہو، بےہودگی نہ ہو نا. یہ بات ہے. لباس، کھانا، خوراک سب اپنا، رہن سہن، طریقہ، شادی بیاہ کی رسم ہے نا سب. جی ہاں بالکل. اسلام یہ کرتا ہے کہ ان میں سے غیر شرعی چیزوں کو نکال دو. غیر شرعی چیزیں نکالنے کے بعد
ٹھیک ہے بھائی کرو اپنے جو بھی کرتے ہیں، یعنی حرام کی حد تک نہ پہنچے، کفر کی حد تک نہ پہنچے ان چیزوں کو. تو کچھ چیزوں کو تو ہمیں یوں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ مقامی ضرورتیں ہیں. جیسے ہماری عزاداری کا رنگ، ہماری نوحہ خوانی کا رنگ ہے نا. ہم نے ہندوستان میں یاد رکھیے کہ اب جو دکھ کی بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے عزاداری کو ایک خوبصورت رنگ دیا. ہاں بالکل، بہت محنت کی. یہ صدیوں کی محنت کے بعد یہ خوبصورت عزاداری پہنچی کہ سوز خوانی ہو، پھر اس میں سوز و سلام ہو، پھر مرثیہ ہو، پھر فضائل اہل بیت میں سے، اور پھر اس کے بعد نوحہ خوانی نا، اس میں حد ادب اور تہذیب. یعنی اتنے بڑی تہذیب کا گہوارہ تھی ہماری مجلسیں کہ دوسرے افراد اپنے بچوں کو بھیجتے تھے آپ مجالس میں جائیے تاکہ تہذیب سیکھیں. ہماری مجالس تہذیب سکھانے کا ذریعہ تھی. بس یہیں سے فرق معلوم ہو گیا. کیا آج ایسا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے اشارہ کر دیا کہ زمانے کا ارتقاء اپنی جگہ قبول، ٹھیک ہے جی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا اس طرح سے ارتقاء کے تہذیب کو ختم کیا جائے، تعلیم کو ختم کیا جائے، تربیت کو ختم کیا جائے؟ تو آج ابھی بھی آگے سوالات کے جواب میں آ جائیں گی بہت ساری باتیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لگ رہا ہے کہ زبردستی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی وہ مقصد جو ہے نا اس سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو ایسی چیزوں کو کہ جس سے عزاداری کا جو تقدس ہے نا، تقدس اس کو پامال کیا جا رہا ہے. وہ پامال یہ نہیں پامال ہوتی. یہ بھی ہم آگے بتائیں گے کہ تقدس کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. بس میرا مقصد یہی تھا کہ یعنی وہ عزاداری کی اب وہ جو پہلے تھی نا جو ہم بچپن میں تھے کہ مطلب محرم آیا اور چہروں پہ سوگ آ گیا، اور یقین جانیے کہ وہ ایک ٹیمپو بنتا تھا نا، پہلی سے 7 محرم کے بعد تو لگتا تھا کہ ہر گھر میں میتیں رکھی ہوئی. اور شب عاشور تو تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. ایک بلب نشانیوں کے لیے جل رہا ہوتا تھا کہ چیزوں کو پہچان سکیں، اس طرح اندھیرا. اب اگر اس کی جگہ چراغاں شروع ہو جائے، لائٹنگ شروع ہو جائے، سب چیز اس کی لائٹنگ شروع ہو جائے، اور اس کی جگہ یعنی وہ سوگ اگر نظر نہ آئے کہ جو سوگ شب عاشور قیامت کی رات ہے نا اہل بیت، بالکل اگر اس کا وہ نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ خلا ہے، کچھ گڑبڑ ہے. کیونکہ دیکھیے سب ثقافتیں اپنی جگہ، مرکزی خیال تو اپنی جگہ نا، تقدس، عزاداری، ماتم، نوحہ، غم، رنج والا. تو کیا یعنی عزاداری کا صرف مقصد یہی ہے کہ ہم غمگین ہو جائیں اور تقدس باقی رکھیں اور کلچر باقی رکھیں، یا کچھ اور بھی مقصد ہے عزاداری کا کہ جس سے ہم دور ہو رہے ہیں؟ دیکھیے ہم جانیں کہ یہ چیز اصل پہنچے کہ بامقصد عزاداری اور بے مقصد عزاداری. یہ آپ کا سوال جو ہے نا اہم بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے لوگوں کے لیے. میں بتاؤں کیوں. 2 فکریں ہماری یہاں بن گئی. ایک نے کہا کہ بس یہ رونا مقصد ہے. ہاں میں یہی چاہ رہا ہوں کہ اس دونوں میں فرق ہو جائے ویورز کے درمیان. رونا میں فرق، ہمیں بس رونا ہے، ہم رونے کے لیے پیدا کیا، ماتم کے لیے، ٹھیک ہے. ایک فرق ان کے کہ نہیں، بغیر مقصد شبیر کو سمجھے عزاداری بیکار ہے نا. ایک ہی دونوں غلط. بغیر عزاداری کو سمجھے، بغیر مقصد حسین کو سمجھے ہوئے رونا بیکار ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، رونا ایک فطری عمل ہے، گریا ایک فطری عمل ہے. ہاں بالکل. جب کسی گھر میں کوئی مرتا ہے نا تو وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں روں یا نہ روں، سوچے گا جی نہیں، اس کا سوچے. تو پہلے مرحلے میں گریا فطرت ہے. تو جب اپنے غم کو برداشت نہیں کر سکتا انسان، کوئی ایسی خبر ملے، خدا نہ کرے اس کو گھر میں اس کے میت ہے، تو وہ لوگ اس کو کہیں گے کہ بھائی رونے کا فائدہ کیا ہے. ارے بھائی وہ غم کے لیے اس کو برداشت نہیں کر پا رہا نا غم کو، فطری کیفیت ہے، فطری کیفیت. تو پہلے مرحلے میں آنسو فطری کیفیت. یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے نماز صلاۃ الخاشعین پڑھیں آپ، جتنے علماء نے، مراجع نے، عرفاء نے لکھی، تو کتنی شرائط ہے نماز کے نا. اس کو پڑھنے کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں پڑھ ہی نہیں سکتے، چھوڑ دو. لیکن نہیں، پڑھنا ہے نا. خضوع و خشوع شرط ہے. اب خضوع و خشوع نہ ہو تو نہ پڑھو. آج تک کسی مولوی نے کہا کہ جاؤ تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ، کیونکہ تمہارا خضوع و خشوع ہے نہیں، تم مقصد تو جانتے نہیں نماز کا، جاؤ نہیں بھگائے گا نا. نہیں. کیوں؟ جب مسجد میں آئیں گے تو انہی میں سے وہ نکلیں گے چند، جو خضوع خشوع والے عرفاء نکلیں گے نا. ہزاروں آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ سب خضوع خشوع ہے. اپنا کہہ سکتا ہوں میں گناہ گار آدمی، سب کچھ ہو سکتا ہے نا انسان، جبھی تو شکیات نماز رکھی گئی ہے، ورنہ ہوتی کیوں ہے نا. بس یہ اصل ہے. یہ نہیں کہا جائے کہ تمہارے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جملہ غلط ہے. پہلے مرحلے میں غم حسین ہے، پہلے مرحلے میں ثانیہ زہرا اپنے بھائی کے لاشے پہ رو رہی ہے، پہلے مرحلے میں سید سجاد اپنے بابا کا غم منا رہا ہے نا. سمجھ میں آ گئی بات ہماری. دوسرے مرحلے میں ثانیہ زہرا ہی مقصد بتا رہی ہیں،
دوسرے مرحلے میں سید سجاد علیہ السلام ہی مقصد بتا رہے ہیں. دوسرے مرحلے میں آگے بڑھ کر اس مقصد کے نتیجے میں مختار پیدا ہو رہے ہیں, شہید فق پیدا ہو رہے ہیں, شہید زید پیدا ہو رہے ہیں, آج تک کے مجاہدین پیدا ہو رہے ہیں, کربلا کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں نا. پہلے مرحلے میں جب مجمع آئے گا, اتنے لوگ آئیں گے, امام حسین کے غم میں آنسو بہائیں گے, تو یہ آنسو کیا ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ نے زمین میں جو کھیتی بوئی ہے نا, جو دل کی جو زمین ہے اس کی کھاد پہ یہ ابر رحمت ہے جو برس رہا ہے, یہ اس دل کی زمین کو نرم کرتے ہیں آنسو. پھر انسان اس طرف جاتا ہے جوش اور جذبے کی طرف, جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ حسین کے نام میں جوش ہے, جذبہ ہے, حرارت ہے. جو پہلی منزل میں عشق حسین ہے. جب تک یہ عشق نہیں آئے گا آپ کو مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ ایک خشک مقدس بن جائیں گے یا پھر بالکل دوسری طرف چلے جائیں گے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات, عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدے تصورات. یعنی شرط اولین جو ہے یہ عشق. دیکھیں نا, صدق خلیل بھی ہے عشق, یہ بھی اقبال ہے. جی ہاں, صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. کیا بات. یہ آنسو عشق پیدا کرتے. کیوں گریا مشہور ہے انبیاء کا, ائمہ طاہرین کا, لہذا وہ فکر بھی غلط ہے, وہ فکر نہیں, خالص محض دونوں یہ راستہ ہے. جب یہاں آئے گا دل کی زمین نرم ہوگی, پھر وہ اگلی منزل میں جائے گا, اگلی منزل میں قدم رکھے گا, پھر اس مقصد کو سمجھے گا جس مقصد کے لیے جناب سید الشہداء نے جان دی. اگر یہ مقصد سمجھنے والے نہ ہوتے تو یہ روئے زمین پہ اتنا بڑا انقلاب برپا نہ ہوتا. کیا بات ہے. آج جو ظلم کے مقابلے میں قیام ہو رہے, یہ قیام نہ ہو رہے ہوتے. ہم نے مورچوں میں ماتم ہوتے دیکھا, رات کو بھر ماتم ہو رہا ہے اور صبح حملہ کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ حسین کے نام میں حرارت ہے, جوش ہے, جذبہ ہے. رات پر گریا کیا ہے, شب بیداری کی ہے, اب صبح موت کا خوف دل سے نکل گیا, یہ اسی شب عاشور کی. تو یہ ہمیں فرق سمجھ لینا چاہیے تمام ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو, کہ یاد رکھیے وہ دونوں جو یہ سمجھا کہ اس نہیں, کیوں اس سے آگے نہیں جانا, یزیدیت سے نہیں لڑنا, باطل سے نہیں لڑنا. یہ تمہیں کون پٹی پڑھا رہا ہے کہ ہم صرف اس لیے پیدا ہو کہ وہ یہ کام کر کے ہیں, تو اور کون کرے گا؟ یزیدیت سے کون لڑے گا؟ سامراج سے, استعمار سے کون لڑے گا؟ امام زمانہ کا سپاہی کون بنے گا؟ یہی حسین. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے بر صغیر کے اپنے مومنین کو. محبت کرتے ہیں ہم ان سے, اس لیے ان کو یہ باتیں سمجھا رہے ہیں. جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ ان کو دوسرے طریقے سے سمجھائے گا. یہ اصل فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا, روشنی عقیدے کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عمدہ جواب دیا آپ نے. انشاءاللہ کہ ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے فرق واضح ہو گیا ہوگا کہ رونا کیا ہے اور مقصد حسین کے لیے رونا کیا, خود امام حسین کے یعنی اس شہادت کا مقصد کیا ہے اور ہمارے گریا کا کیا مقصد ہے. قبلہ ہم چلتے ہیں, اپنی گفتگو کے مرحلے کو آگے لے چلتے ہیں کہ ابھی جو دیکھا جا رہا ہے کہ یوتھ جو ہے نا, ہماری جوان, وہ دین سے بے رغبتی بہت ہو رہی ہے. تو کیا اس کے وجوہات, کچھ ریزنس ہیں کہ خاص طور سے آج کل جو دیکھا جا رہا ہے وہ اس طرف کچھ اگر اشارہ کریں؟ دیکھیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا میں اسلام پر یہ لغار ہے. بالکل بالکل ایسے ہی دیکھا جا رہا ہے. کفر, شرک, نفاق, سب نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا, ہم پر حملہ آور ہے. اچھا, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روحانیت چاہیے, روحانی طاقت چاہیے, ہے نا. ہماری مشکل یہ ہو گئی کہ بہت ہمیں احتیاط سے بات کرنی پڑی کہ جہاں سے میسج جانا چاہیے نا جوانوں کو, جی, وہ بہت کم جگہ باقی بچی. مثلاً اب میں عرض کرتا ہوں آپ سے, 2 مورچے ہیں ہمارے, یاد رکھیں, میسج پہنچانے کے, شروع سے پہلے دن سے. ایک مسجد ہے اور ایک ممبر ہے. ممبر یعنی محراب ہے اور ایک ممبر ہے. یہی ہے نا جی. یہ احسان عظیم ہے حسین کا. کیا بات ہے کہ جس زمانے میں محراب بھی ہمارے پاس نہیں تھی, حسین نے ممبر دے دیا, ہے نا. یہ احسان عظیم ہے نا. قیامت تک کے لیے میں نے تمہیں ایک مورچہ دے دیا, جاؤ اسے فتح کرو, دنیا کو ہمارا پیغام پہنچاؤ. وہ جو پیغام جانا چاہیے نا, اس میں کمی آ گئی. یہ تو ہمارے حد تک بات ہے, لیکن پورے عالم اسلام پہ اس وقت زوال دیکھ رہے ہیں. جوان نسل کو اس مغرب کے طوفان نے تباہ کر دیا.
انہیں کہتے ہیں نا کہ اگر تم ہمارا مذہب اختیار نہیں کرو گے تو ہم تمہیں مسلمان بھی نہیں رہنے دیں گے. اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ انہیں انگریز نہیں مانتے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرمندگی احساس کر رہے ہیں. جو یورپ امریکہ نے پہلی نسل جاتی ہے نوکری کرنے کے لیے, اس کا دین باقی رہتا ہے, دوسری کو بچا کے رکھتے ہیں, تیسری ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی نا, نہیں ہوتی نا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہی اثرات پھر ہمارے ملکوں میں آتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے نا, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ عالمی میڈیا ہو یا عالمی میڈیا. یہ عالمی میڈیا جوانوں کو مذہب سے دور کرنے میں سب سے بڑا کام, یعنی صہیونی میڈیا جس کو کہتے ہیں شیطانی دجالی میڈیا, یہ تو ہر جگہ ہے. ہاں اب دیکھیں دجال کیا ہے, یہ سمجھ لیں گے ہم بالکل سرے پہ پہنچ جائیں گے. دجالی نظام, دجال وہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آئے گا اس کے جانب پہ ایک آنکھ ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کے اتنے سارے ہاتھ ہوں گے, اتنے سارے جو صفات بیان کیے گئے ہیں. اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھ پاتے نا کیا ان کو, لہٰذا ان کو استعاروں میں تشبیہات کے ذریعے اس طرح سے بتائیں گے نا بتائیں گے. ہم اس وقت دجالی نظام کے اس میں چنگل میں آ چکے ہیں نا. اس نے سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا, جو اس کے نہیں مانے گا اس کو ختم کر دے گا, وہ حملہ کر دے گا, ختم کر دے گا, ہے نا. اناج اس کے پاس ہے, وہ سب کچھ اس کے پاس ہے, سارا اس نے کر دیا. دجالی موت اور زندگی بانٹے گا دجال, وہ ہو رہا ہے سامراج استعمار کے. تم میں چاہوں گا تم باقی رہو گے, میں نہیں چاہوں گا تم باقی نہیں رہو گے, ایسا کر رہا ہے نا دنیا بھر کے وسائل پہ. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ساری اس کے سامنے گھٹنا ٹیکتے سجدہ کرتے چلے جا رہے ہیں. فرعون جس کو نظام کہتے ہیں سب اس کے سجدہ بڑی سے بڑی طاقتیں بھی, اور جو نہیں دیں گے تو بھائی ہمیں ختم کر دے گا. لیکن یہ بڑی تفصیلی بحث ہے کہ وہ جو اس کی ہاتھ ہے نا, یہ مختلف چالیں اس کی, اور آخری اربہ اس کا طاقت ہے, لالچ, شہوت, یہ سب پھینک دے گا. یہ پھینک رہا ہے نا اس میڈیا کے ذریعے سے, خراب کر دو نسلوں کو خوف سے, اور پھر آخر میں خوف مسلط کر دے گا. جو ان سے بھی نہیں مانے گا اس کو مار دوں گا, یا لالچ سے خریدے گا, یا شہوت سے خریدے گا, یا خواہشات سے یعنی خواہشات نفسانی سے, اور یا پھر نہیں مانے گا مار دو. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک جماعت, قلیل جماعت مومنین کی اس کے مقابلے میں ڈٹی رہے گی. آج اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو آج سمجھ لے کہ وہ کون سی جماعت ہے. پوری دنیا گواہ ہے, چاہے ہمیں برا کہیں چاہے اچھا کہیں, صرف حسینی ہے جو اس دجالی نظام کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہیں. کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہی دجالی نظام, مومنین کی قلیل جماعت ڈٹی رہے گی اور اللہ اسی کے ذریعے فتح یاب کرے گا. تو ہمارے یقین کے لیے کافی ہے کہ آج حسینی عزادار, یہ عزادار ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں مقابلے پر نا. تو ظاہر ہے کہ مقابلہ بڑا سخت ہے کہ ہم جن ماحول میں, جن حکومتوں میں, جن راستے میں رہ رہے ہیں, تو اب ایک آدمی کے مقابلے میں ہزار طرح کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں نا ان کو سامنے مقابلے. لیکن ہمت تھوڑی ہارنی ہے. اچھا بھائی وسائل, ہم یہ ایک پوڈکاسٹ بنا, ٹھیک ہے, ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے مقابلے میں کتنے ہیں؟ ہاں ہمارے مقابلے میں ہزاروں, گنتی نہیں ہے ان کی, ہزاروں. ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اگر کوئی چیزیں ایسی جو ان کو نہ بھائے تو وہ تو بند بھی کر دیتے نا, یوٹیوب چینل بند, یہ بند, وہ بند کر دیتے ہیں نا سب. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے خلاف چلنے والی ہر چیز آزاد ہے, ہر زبان میں چل رہا ہے نا پروپیگنڈا. بس حسینیت کا معجزہ یہ کہ 1400 سال میں سینکڑوں مکاتب فکر پیدا ہوئے اور مر گئے. اسکول مقابلہ کرتے نہیں مقابلہ کر سکتے. حسینیت 1400 سال سے جتنا جبر و تشدد ہم پر ہوا ہے نا, تاریخ بشریت میں کسی پر نہیں ہوا اتنا طویل. ہم باقی ہیں نا, کیوں باقی ہیں؟ یہ عزاداری نے ہم کو زندہ رکھا. بالکل سبحان اللہ. ہم جو ڈٹے ہوئے الہات کے مقابلے میں سب کے ڈٹے ہوئے, مایوسی نہیں ہمارے پاس, ہم ہو ہی نہیں سکتے مایوس. کیوں؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہم سے زیادہ فکر اس کو ہے نا جس کا دین ہے. ہم کیوں مایوس ہوں گے؟ ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا, اور اس راستے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ حسین کا نام یزیدیوں کے خوف کو دل سے نکال دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے آج حسینی ڈٹا ہوا ہے, کیونکہ اس کا جب ہاتھ سینے پر پڑتا ہے تو ہمارے سینے پر پڑتا ہے, استعمار کے منہ پر پڑتا ہے, یزیدیت کے منہ پر پڑتا ہے. اس لیے وہ چیختا ہوا ہے. ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, ہمارے ماتم سے تکلیف اسے ہوتی. بالکل ہمارے ماتم سے تکلیف. یہ باریک بات ہے لیکن سمجھنے کے لوگوں کے. یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو معمولی نہ لیں ہمارے عزادار, صرف سمجھنے کی بات ہے کہ یہ عزاداری کتنا بڑا راستہ ہے ہماری, کتنی بڑی ہماری طاقت ہے. ہاں بالکل سبحان اللہ. یعنی بہت اچھا آپ نے جو ہے اس کو, یعنی ہے پوری دنیا کی یلغاریں ہم پر عقائد کی ہے نا. بالکل. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ نوجوان نسل گیچ, فارسی میں لگتا ہے گیچ ہو جاتی ہے نا, پریشان ہو گئی, مشوش ہو جاتی ہے. کہتے ہیں مشوش ہو جانا, وہ مشوش ہوتے ہیں کدھر جائیں, پھر کہتے ہیں چھوڑو بھائی ادھر. پھر جو ہماری فرقہ بندی جس کو ہوا دی ہے سامراج نے, پھر اسکول آف تھاٹس, پھر ان میں آپس میں کلش,
علماء کا کلیش، مولویوں کا کلیش، کہاں تک لڑے، کہاں تک بچائیں. وہ نئی نسل جو بیچاری کیا جب یہ چیزیں دیکھتی ہے وہ بدل ہوتی ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ بیچارے ٹین ایجر ہوتے ہیں نا، ینگ ہوتے ہیں، اور کچھ تو چھوٹے ہوتے ہیں 12-13 سال. ان کے دماغوں میں جو کانوینٹ اسکولوں کے ذریعے سے ڈالا جا رہا ہے وہ پک جاتا ہے. وہ یہی چیزیں دکھاتے ہیں، دیکھو مولوی تو یہ ہے، دیکھو مذہب تو یہ ہے، دیکھو مذہبی لوگ تو دہشت گرد ہوتے ہیں، دیکھو مذہبی لوگ تو قتل و غارت گری کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح سے دھیرے دھیرے وہ کیا ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتے ہیں ان میں سے. تو مقابلہ ہمارا بڑا سخت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں الحمدللہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ڈٹا ہوا ہے وہ بھی تو یوتھ ہے نا. ہاں بالکل. ہاں جو دوسری طرف اگر دیکھیں، دوسری طرف آپ دیکھیں نا، ہم میدان میں نا، ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم آواز دیتے ہیں تو یوتھ سب سے پہلے آتا ہے، جوان سب سے پہلے آتا ہے. جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں وہ لبیک کہتا ہے، وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو ہم اس لیے مطمئن رہتے ہیں کہ مقابلے میں تو جوان ہمارے ساتھ آ رہا ہے نا. ہماری مجلسوں میں آج بھی میں آپ کو بتا دوں، میں گواہ ہوں، میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، سب سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے، بچوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ ہیں جو مخالفین ہیں، بہت ہیں نا، لیکن مجالس جو علمی مجالس ہے، میں تو خیر طالب علم ہوں، لیکن جو بھی علمی اور حماسائی مجالس ہوتی ہیں اس میں یوتھ سب سے زیادہ ہے. تو ہمت نہیں ہارتے اور نہ ہارنی ہے. یہ آپ جو بیٹھے نا، یہ زندگی کی دلیل ہے. فکر زندہ ہے یعنی قوم زندہ ہے، اور ہماری فکر زندہ ہے. جسم کی موت سے قومیں نہیں مرتی. بالکل، سبحان اللہ. ہے نا، افتخار عارف کا شعر ہے نا کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. واہ واہ. تو وہ والی بات ہے نا، فکر دے گیا حسین. جناب سید فرزند زہرا میں فکر دے گئے، قوم کو فکر زندہ ہے یعنی قوم زندہ ہے. کچھ نہیں بگاڑ سکتی دنیا ہمارا، اطمینان رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ. اب جو سوال ہوگا وہ خود آپ کی ایک خاص صفت کے خود آپ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، ماشاءاللہ آپ ایک بہترین شاعر و کوہ مشق شاعر ہیں. تو ابھی جو آج کل کی جو شاعری ہے، آپ خود اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے ایسے عقائد جو شیعہ عقائد ہیں، مسلم عقائد ہیں ہمارے، وہ بڑی تیزی سے راسخ ہوتے جا رہے ہیں ان کے کلام میں، ان کی منقبت میں، ان کے اشعار میں. وہ اس کو نظم کر کے اور پھر جو ہے وہ پبلک کے سامنے پیش کریں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اشعار سے عقیدے مل رہے ہیں بالکل صحیح عقیدے ہیں. مثلا غلو کا عقیدہ لے لیجئے کہ ائمہ کو خدا تک پہنچا دینا، یہ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں. اس کے سلسلے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. جی، سورہ شعراء موجود ہے نا قرآن مجید میں، اس میں صرف مومنین کو استثناء دیا گیا ہے. الا الذین آمنوا، شعراء میں جو مومنین ہیں یعنی جو خیال کرتے ہیں، جن کو آخرت کا خوف ہے، وہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو عقائد کے خلاف، مسلم عقائد دین کے خلاف، پورے دین کے خلاف، وہ خیال رکھتے. لیکن جو آج کل جس طرح سے کہتے ہیں کہ گلی گلی میں شاعر پیدا ہو گئے. اچھا، مصیبت سب سے بڑی یہ ہوگی کہ بھائی شاعری تو کر لو، چلو بھائی مخالفت میں کرو، شاعری تو ہو، وہ تو شاعری نہیں ہوتی. وہ پتہ نہیں کیا تکبندی ہوتی ہے. وہ ایک چیز کو لے کے وہ سب نے وہ ایک دھن یہ لے لیا، کچھ لے لیا، وہ رات بھر میں تیار ہو جاتا ہے میٹر. معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کو میں نے پہلے بھی نصیحت کی کہ بیٹا استاد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے کتاب بھی معلم کے بغیر نہیں بھیجی. ہاں بالکل، کوئی نہیں سمجھ سکتا. پہلے معلم بھیجا، بعد میں کتاب بھیجی. معلم کے بغیر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اب آج وہ بنے بنائے پیدا ہو رہے ہیں، ہر کوئی وہ اس کو کچھ نہیں معلوم، حتیٰ کہ بعض جو ہے وہ بہر بھی نہیں جانتے کہ صحیح بہر کے صحیح قافیے نہیں جانتے، ردیف کا ان کو نہیں، اصطلاحات نہیں معلوم کہ یہ سب کیا ہوتا ہے. خیر، اخفاء جلی، اخفاء خفی، کچھ نہیں معلوم، نہیں ہوتا. لیکن ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کیا ہے کہ وہ پبلک ڈیمانڈ پر یہ دھن پہ بہت ہی عجیب و غریب قافیے استعمال. اب ہوتا یہ کہ آپ سنیے، آپ کو ایک اور لطیفہ بتائیں کہ ہمارے یہاں میوزک پہ شروع ہو گیا کام. ہاں، میوزک پر بھی بہت مثال کیا دی جاتی ہے نا. وہ ایران اور عراق میں بھی تو ہوتا ہے، لبنان میں بھی تو ہوتا ہے. ارے بھائی، یا تو کسی چیز کی تہ میں جاؤ، ہاں بالکل، یا تو کسی چیز کو سمجھو. ہمارے یہاں بھی سندھ میں نقارہ بجتا ہے، پہلی محرم سے 10 محرم تک ہم خود جاتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ موسیقی نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. جی ہاں، وہ غم کے نقارے، وہ ایک شہنائی سی بجاتے ہیں جس میں واقعی وہ معلوم ایک غم کے الگ الگ چیز. جنگ کا نقارہ الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اعلان الگ ہے. یا تو ان ساری چیزوں کو آپ ڈیپلی جا کے پڑھیں، بس آپ نہیں دیکھ لے کہ یہ تو یا تو بج رہا ہے. ایران عراق کو پہلے دلیل ملے. اب آپ کیا ہوئے جناب وہاں؟ نہ آپ عراقی بن سکے، نہ آپ ایرانی بن سکے، آپ پتہ نہیں کیا عجیب شے بن گئے. آپ نے وہاں کا وہ چیزیں لینی شروع کر دی کہ جو شرعاً جائز بھی نہیں ہے. بالکل. یعنی صرف ایک مصیبت نہیں، شاعروں کے بھی پڑھنے والے ہندوستان اور پاکستان کے برصغیر کے کیسے کیسے پڑھنے والے نوحقاں گزرے ہیں.
سچے بھائی، کوئی عالم تو نہیں تھے، مگر کیا انقلابی نوحے اس زمانے میں پڑھ گئے 66 67 68 69 یعنی 60 اور 70 کی دہائی میں پڑھ کے، سچے بھائی کے نوحے، آفاق بھائی چھجن صاحب لکھنؤ والے ہمارے، وہ نوحے پڑھتے تھے بھائی، نوحے خان تھے، ہے نا؟ اچھا بھائی انہی کی طرح پڑھ لو، ان کی نقل. لیکن اب بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو اپنے بچوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں، ہم نے کراچی میں مجالس میں ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچوں کی طرح، ہم تو خود پڑھتے ہیں بھائی، ہم تو خود نوحے خانی جلوس میں کرتے ہیں، سب جانتے ہیں. تو ہمیں وہ چیز نہیں بھاتی. یہ کہہ دینا کہ بھئی آپ کی نسل اور تھی نسل، میں نسل کا مسئلہ نہیں، بعض چیزیں ہماری جو ہے نا ویلیوز ہیں، کامن ہوتی ہیں، ہماری قدریں ہیں، جی، جس سے تقدس کو نقصان پہنچے وہ چیز درست نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہوتی کبھی بھی. تو شعرا ہمارے جو ہے، اب بڑے بڑے شعرا، اب آپ کو ایک بات اور بتائیں کہ بڑے بڑے شعرا نے محفلوں میں جانا ہی چھوڑ دیا. جی ہاں، کیوں بیچارے نہیں جا رہے؟ سنجیدہ شعرا کہ جناب وہ سنجیدگی شاعری نہیں ایک، دوسرے تھے کہ وہ جو آ رہے ہیں اپنے ساتھ، جو ہماری اب ماشاء اللہ ان سب کو عزت دے، میں تو دعا دیتا ہوں، لیکن جس انداز میں آتے ہیں کہ بھئی یا تو آپ بیٹھیے محفل میں پوری سنیے، جیسے طریقہ ہوتا ہے شاعری، وہ اپنے ساتھ 10-12 افراد لے کر آئے، انہیں نے پڑھا، داد دینے والے تو ان کے ساتھ تھے، داد دیے، اوٹ کے سب چلے گئے، وہ جاتے جا رہے ہیں، جاتے آ رہے ہیں، کوئی سننے کی توفیق نہیں، کیونکہ وہ خود استاد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اب جب وہ اصل شعرا کی باری آئی تو نیچے 10-7 آدمی بیٹھے، وہ شاعر کیا پڑھے، خالی ہو گیا مجمع. اب ہمارے یہاں ایسے بڑے بڑے شعرا ہیں ماشاءاللہ، اور میں تو اپنی کوشش کرتا ہوں، میں تو اپنے گھر تک بھی محفل کراتا ہوں، صرف شعرا کو، سینئر شعرا کو بلاتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اور لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ شاعری کسے کہتے ہیں، زندہ ہے ابھی شاعری ہے. شعرا ہندوستان میں، پاکستان میں بڑے بڑے شعرا موجود. تو اب وہی مسئلہ ہے کہ بھائی اب میرا اتنا سن ہو گیا، لیکن یقین جانے کہ کچھ 1-2 افراد ایسے ہیں کہ جب میں کوئی کلام لکھتا ہوں، ظاہر میری وجہ شہرت شاعری نہیں ہے، میں تو کبھی کبھی کلام کہتا ہوں سال میں، خاص موقعوں میں لکھ دیتا ہوں کبھی کبھی، لیکن اس میں بھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی نقص نہ ہو، کیونکہ میں کل وقتی شاعر نہیں ہوں، میری شہرت وجہ شہرت شاعری نہیں ہے، میرا فل ٹائم جاب. تو کسی ایسے استاد کو جس کو میں جانتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ کوہنا مشق اور اساتذہ میں ان کا شمار ہے، ان کو بھیج، حالانکہ وہ واپس بھیج دیتے مجھے، آغا صاحب کیوں آپ شرمندہ کرتے ہیں، صحیح کلام، میں نے کہا ایک نا آپ نے پڑھ لیا نا، ٹھیک ہے، اب میں اعتماد سے پڑھ دوں گا. تو جب مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی نا ان کو دکھانے میں، نہ یہاں پر بتانے میں. ہاں بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ کوئی شرم کی بات ہے؟ نہیں، کوئی شرم کہ اگر آپ کسی بڑے کو دکھا دیں گے جو اس میدان کا ماہر ہے، بڑے سے مراد ہے تو دکھاتے کیا ہونا ہی چاہیے. تو میں سب بچوں کو نصیحت کرتا ہوں، بھائی آپ لکھتے ہو تو کم سے کم دکھا دو، تاکہ وہ جو استاد ہے وہ آپ کی غلطیاں درست کر دے گا، تاکہ دوبارہ آپ وہ غلطی نہیں کریں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جس لفظ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ صحیح ہے، ممکن ہے کہ وہ مناسب نہ ہو. اور دیکھیے معصوم کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جس سے اشتباہ نہ ہو. ہاں بالکل ہو سکتا ہے نا، عالم ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، سب سے ہو سکتا ہے. تو اس بات میں لڑنے جھگڑنے کی بھی بات نہیں کہ اگر میں کسی کی اصلاح کروں، ارے بھائی یہ کیسے کر دیا آپ نے، اتنا بڑا آدمی اس کے آپ نے، یہ تو بڑے چھوٹے آدمی کی بات تھوڑی ہے بھائی، وہ معصوم تھوڑی، کلام قرآن تھوڑی ہے، نہج البلاغہ تھوڑی ہے، صحیفہ سجادیہ تھوڑی ہے، احمد طاہرین کے دعائیں تھوڑی. نقص ہی تو بتا رہا ہے کہ وہ انسان ہے. جی، یہ نقص تو بتا رہا ہے نا کہ وہ انسان ہے. تو ہمارا نقص ہمیں بتاتا ہے، ہمیں متوجہ، نفس کو متوجہ کرتا ہے کہ بھائی تم خطا کار انسان ہو، اپنے اس میں رہو، حدود میں رہو، ہے نا. تو اس لیے میری گزارش نئے شعرا سے، بیٹا آپ دکھایا کریں، بڑوں کو دکھائیں گے اللہ آپ کو بہترین شاعر بنا دے گا، بڑے بڑے شعرا کے ساتھ آپ کے نام آئیں گے. اچھا یہ وقتی ہے، یہ جو شہرت کا ہوتا ہے نا، ہاں شہرت، یہ شہرت یہ وقتی ہے. بیساکھیوں کے ذریعے جو شہرت حاصل کی جاتی ہے، بیساکھی ہٹی وہ بہت دن تک نہیں رہتی، وہ پائیدار نہیں. 100 سال پرانے نوحے آج بھی گھروں میں پڑھتی ہیں خواتین، کیونکہ پڑھ سکتی ہیں اور جواب آ سکتا ہے. اب آج کل جو نوحے پڑھے جا رہے ہیں ان کو گھر میں کیسے پڑھیں، وہ مختلف قسم کی آوازیں کہاں سے نکالیں. ہاں وہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ نوحوں تک میں موسیقی نہیں، عجیب ہے بھی، وہ عجیب ہو گیا. تو نوحہ وہ ہوتا ہے جو زبانوں پر آ جائے. آج بھی ہمارے گھروں میں خواتین کی وجہ، ہماری خواتین پڑھتی ہیں نوحے 100 سال پرانے، 50 سال 60 سال پرانے نوحے، کیونکہ وہ رواں ہیں. کوئی بھی مجمع ہو جواب دے گا. مردوں کے جلوس میں ہم نے دیکھا کہ ایک نوحے پہ 6 گھنٹے جلوس چل رہا ہے، کیونکہ نئے نوحوں پہ یہ سب نہیں ہو سکتا. تو بعض چیزیں ان کو باقی رکھنا ہے، بعض چیزیں ترقی ٹھیک ہے، آگے ترقی ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو اقدار ہیں، ویلیوز، ان کو پامال نہیں کر، انہی کی وجہ سے تقدس ہے. اب لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، سننے نہیں آ رہے. اب دیکھنے پہنچتے ہیں. پہلے لوگ سننے آتے تھے نا، جی پڑھ رہے ہیں شاعر کا کلام، شاعر وہاں کھڑا ہوا ہے، لوگ داد دے رہے ہیں، پڑھنے والے کو بھی اور جو شاعر ہے اس کو بھی داد دے رہے ہیں. ہم نے سب دیکھا ہے نا. اب تو معاملات کچھ اور ہیں.
سبحان اللہ. شہرت طلبی نے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. اور اللہ کرے کہ ہدایت ہو, پروردگار ان کی ہدایت کرے, اور کسی کی اصلاح کے ساتھ ہی اپنے کلام کو منظر عام پر لے آئیں تو بہت اچھا ہے, تاکہ وہ جو انحراف اور جو عقائد کے سلسلے میں جو مشکلیں ہیں وہ دور ہو جائیں. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے, جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا, روشنی عقیدے کی. تو قبلہ جیسے کہ معاشرے میں دیکھا گیا کہ جو ایک صنف علماء ہے, ہاں یہ بنا دیا گیا, البتہ ایسا ہے نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ نظر آتا ہے کہ جو نوحہ خان ہیں یا ماتمی افراد جو عزادار ہیں, دوریاں کچھ بڑھتی جا رہی ہیں علماء سے. ان کے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بات تو یہاں بالکل آن ایئر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. میرے تو بڑے دوست ہیں نوحہ خان, وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, اور میری بات سنتے بھی ہیں. اور یقین مانے کہ میں ڈانٹ بھی دیتا ہوں, میری ڈانٹیں بھی سنتے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آغا صاحب ہم سے پیار کرتے ہیں. تو تھوڑا ڈانٹتا بھی وہی جیسے محبت ہوتی ہے, ہم تو ڈانٹ دیتے ہیں, تو بچوں کو بھی تو ہم اس لیے وہ جانتے ہیں کہ آغا صاحب ہم سے محبت کرتے ہیں نا, تو ہم اس لیے سمجھاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں. جیسے میں اپنے بچوں کو سمجھا ویسے دوسروں کو سمجھاؤں گا, اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں. لیکن جو آپ نے بات کی وہ اس میں بہرحال حقیقت ہے. اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے علماء کو تھوڑا سا صبر و اس طرف توجہ دینا چاہیے. صبر و تحمل. بعض اوقات کچھ چیزوں کو پی جانا پڑتا ہے, کس لیے کہ بعد میں اس کو بتا دوں گا, سمجھا دوں گا. اور ایسا ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمارے سامنے ہوا اور ہم نے کہا یہ اس کو, اب لوگ حیران کہ مولانا خاموش کے تو ایک دم بول جاتے ہیں, غصے والے بھی ہیں تو فوراً. لیکن اس وقت وہ صورت حال ایسی تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی سلوک ہو, بس سلوک ہی نہ ہو جائے اس کے ساتھ. بعد میں کیونکہ اسے دوسرے دن بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھنا تھا. رات کو جب ہم بیٹھے ایک کمرے میں, ہم لوگ رہ رہے تھے, میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو یہ غلط ہو گیا. اچھا لوگوں نے کہا بھی کہ مولانا آپ تو برداشت نہیں کرتے, آپ نے کیسے برداشت کیا؟ میں نے کہا کل دیکھیے گا نا کیا ہوتا ہے میری برداشت کا نتیجہ. صحیح بات ہے, بہت تو زیادہ. یقین جانے وہ رات کو جب میں نے اس کو سمجھایا اس کی سمجھ میں, اور دوسرے دن جو اس نے کلام لکھ کر پڑھا ہے نا, قیام لوگ حیران تھے کہ کل تو یہ کچھ پڑھا. وہ عقائد کی جو آپ نے بات کی نا, عقائد پر اٹیک ہو گیا تھا, لیکن وہ لاشعوری طور پہ سب لکھ رہے تھے, اس نے بھی لکھ دیا. یعنی وہ عمدن یہ کام نہیں کر رہا تھا, انہوں نے کہا یہ چل رہا ہے آج کل, اس پہ داد مجھے ملے گی. سمجھ گیا, ایک ٹرینڈ جو چل رہا ہے, ٹرینڈ چل رہا ہے. اس موضوع پہ کہوں گا شعر, اس نے موضوع خطرناک تھا, اور وہ اس کو داد ملی. اور جو دوسرے لوگ تھے وہ مجھے میری شکل دیکھے مولانا خاموش, لیکن مجھے تو معلوم تھا نا کہ یہ کل بھی میرے ساتھ ہے, تو ابھی موقع ہے اس کو. تو میں نے اس کو سمجھایا. تو دوسرے دن جو اس نے کلام پڑھا تو سب حیران. میں نے کہا اس لیے میں کل خاموش تھا کہ مجھے یقین تھا کہ میں اس کی اصلاح کر لوں گا, اور یہ میرا کہنا مانے گا. اور یہ بہت ضروری ہے, یعنی وقت شناس ہونا چاہیے یعنی عالم دین کو کہ کس وقت کس کی اصلاح. ورنہ جہاں میں جانتا ہوں کہ مجھے ممبر سے بتائیں, میں ممبر سے بھی ٹوک دیتا ہوں. محفل میں بیٹھوں, اس سے میں جانتا ہوں کہ موقع نہیں ہے, مجھے ابھی کہنا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں. تو ہمارے علماء کو تھوڑا سا, بڑی معذرت کے ساتھ میں تو تمام سے طالب علم ہوں, ان کو قریب لانے کی, جب یہ قریب آئیں گے نا تو آپ کی بات سنیں گے. جی ہاں, جب آپ دوری اختیار کریں گے کہ نہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ان کے ساتھ نہیں, تو پھر کیسے مسئلہ یعنی قابل اصلاح ہے تو ان کی پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. نہیں ہوگا, دوریاں پھر تو دوسرے کامیاب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب وہ جو پلاننگ کے تحت ایک جو کام کرے نا, منصوبہ بندی کے تحت چاہتے ہیں, جو استعمار کے گماشتے ہیں, وہ تو یہ چاہتے ہیں, وہ تو خوش ہوں گے. ہاں چلو یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان میں فاصلہ ہو. تو یہ بات تو ہم اپنی تو کوشش یہ کرنی چاہیے نہیں علماء کو اپنے, اور جو میرے کچھ ساتھی ہیں ہم جانتے کہ ہم سے ذاکرین بھی نوحہ خان بھی, جس پر کچھ ہمارے دوست نالا بھی رہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ, کہ بھائی ہمیں یقین ہے کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ, اور واقعی آ جاتے ہیں. تو یہ کامیابی ہے. تو یہ کامیابی ہے. تو جب آپ اتنا بغیر وسائل کے جنگ کر رہے ہوں, بے تیغ لڑ رہے ہیں, تو پھر اس وقت آپ کو بہت ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا. سبحان اللہ, بہت عمدہ. قبلہ یہ جو اب آپ اگر دیکھیں جو 3 ارکان سمجھے جاتے ہیں جو بھی ایک مجلس یا محفل ہوتی ہے, ایک تو بانی مجلس ہوتا ہے, اور ایک خود سامعین ہوتے ہیں, اور ایک خود ذاکرین. خود ان کی کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں, کچھ ذمہ داریاں مشترک ہیں, کچھ مخصوص ذمہ داریاں ہیں. تو اگر آپ وہ ویورز کے لیے بیان کر دیں کہ جو مشترک ذمہ داری کی جو کامن ہے سب کی ہونی چاہیے, تینوں کی, چاہے وہ ذاکر ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ ذاکر ہو, چاہے سامعین ہو, چاہے بانی ہو, اور کچھ جو ہے وہ مخصوص ہے, یعنی خصوصی ہے کہ ایک اس سے مخصوص ہے. دیکھیں تو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں, واقعہ سچا ہے, جگہ کا نام نہیں لیں گے, ملک کا نام, کوئی چیز کو نہیں کریں گے, لیکن واقعہ, اور ایسا ہی ہوتا ہے ہر جگہ. ایک جگہ فساد ہو گیا, فرقے وارانہ فساد ہو گیا,
کافی لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، گھر ور جل گئے، پکڑے گئے لوگ ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ادھر کے بھی کچھ نام نہاد اہل علم پکڑے گئے، ادھر کے بھی نام نہاد اہل علم پکڑے گئے. اس کی تفتیش کا نتیجہ جانتے کیا نکلا؟ جی معلوم ہوا کہ وہ جو ادھر سے جو مسجد کا متولی تھا وہ مولوی کو پیسے دیتا تھا کہ میری نظر ہے، آپ نے یہ موضوع پڑھنا ہے ان کے خلاف یا فلاں جو بھی ہے، اور ادھر سے بانی مجلس ایک اچھی خاصی ہیوی رقم دیتا تھا اور مضمون بتاتا تھا کہ یہ میری نظر ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے. اور بعض اوقات تو ہم نے دیکھا کہ وہ تحریر کے دوران لکھے ہوتے ہیں پرچے، وہ بھی دے دیے جاتے ہیں کہ یہ مضمون بنائیں، اس پہ پڑھیں آپ. وہ سب عقائد. نتیجہ یہ ہوا کہ 1 مہینے کے بعد جب وہ اسپیکروں سے ایک دوسرے کے خلاف چلی، گولہ باری ہوئی، اس کے میں جھگڑا ہو گیا. اچھا وہ ایک آدمی نہیں تھا بانی، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ایک جو ادھر کا نہیں. جب تفتیش ہوئی تو معلوم ہے کہ اس کو پیسے آ رہے ہیں ایک اور تاجر سے. جب اس تاجر کی تفتیش ہوئی تو معلوم ہے نہیں کہ اور بڑا تاجر دوسرے شہر میں اٹھا وہ دے رہا ہے. جب وہاں گئے تو تانے بانے مل رہے ہیں سامراجی ملک کے سفارت خانے سے. اب یہ جو مولوی جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے یا ذاکر یا خطیب جو بھی ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، میں نے کہا نا کہ میں کوئی بات وہ نہیں کر رہا ہوں، صاف ستھری بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مصلحت نہیں ہے، لیکن 2-3 طرف کے افراد پکڑے گئے. وہ مولوی تو قسم اٹھا لے گا کہ میں استعمار کا ایجنٹ نہیں ہوں. ہاں اس کو تو قرآن اٹھا لے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے نا. تو اکثر تو ایسا ہے نا سمجھ کہ اس طرح سے ایک پوری چین چلتی ہے، وہ اس طرح سے ٹریک سے ہٹاتے ہیں. ان کو مجمع دیا جاتا ہے، کئی سو افراد باقاعدہ لائے جاتے ہیں ٹرکوں میں اور بسوں میں بھر کے، ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے سمجھ، تاکہ ان کا وزن بڑھایا جائے. اس پڑھنے والے کا نام ہوگا، اسے اٹھایا جا رہا ہے. اب وہ خوش ہے کہ بھائی پبلک ڈیمانڈ پوری، اور دیکھو میری واہ واہ بھی ہو رہی، سب کچھ داد بھی نہیں. اسے نہیں معلوم کہ میں کیا کام، مجھ سے کیا کام لیا جا رہا ہے، یعنی کوئی استعمال کر رہا ہے مجھے، اسے نہیں خبر. پھر اس کے بعد وہ اس حد تک آگے جا چکا ہوتا ہے کہ واپس پلٹنا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے. یہ تو بانی ہے. بعض اوقات خود اہل علم میں ایسے افراد کو گھسیڑا گیا. انقلاب میں اس کی بڑی مثال ہے، پڑھنے کے لیے بھیجا گیا. جی لیکن اب یہاں سے جب پڑھ کے جا کے وہ بات کرتے ہو، کہتے ہیں یہ تو بھائی دیکھیں نجف سے آئے، دیکھیں یہ تو قم سے آیا ہے نا، سمجھ رہے ہیں. تو ہم بڑے مشکل حالات میں جی رہے ہیں. اور سامعین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیشتر ہے نا بیچارے وہ سادے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے وہ مولا کے نام پہ نعرہ لگاتا ہے، اس تو مولا سے محبت کرتا ہے نا، اہل بیت سے محبت کرتا ہے. عام سامعین جو سادے لوگ ہیں، آپ وہ ذہن ہے نا جس طرح موڑ کے لے جانا چاہیں گے لے جائیں گے. اگر آپ، میں اس لیے جو میرے دوست ہیں جو کچھ کہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی وہ بات ہے کہ اگر ہم ایسی مجلس پڑھتے ہیں تو لوگ نہیں آتے، تو میں ان کو کہتا ہوں کیوں نہیں آتے؟ میں پڑھتا ہوں نا، میں پڑھ رہا ہوں نا، آ رہے ہیں نا لوگ، سینکڑوں بھی آ رہے ہیں، کہیں کئی ہزار بھی آتے ہیں. اس میں استقامت چاہیے. کیونکہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں صاف بات، کہ میری مجلس میں پہلی مجلس میں 60 آدمی تھے نا، تو دوسری مجلس میں 12 رہ گئے تھے، تیسرے دن 5 آدمی بیٹھے تھے. تو میں نے ان کو بانی مجلس کو کہا، جو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں یہی پڑھوں گا، مجھے اور کچھ نہیں آتا، تو آپ اپنا ذاکر بدل لیں. کیونکہ مجھے بھی اتنی ہمت تھی، آج سے 39 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی اتنی ہمت تھی، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا بدل لیں، میں یہی پڑھتا ہوں. ان 5 افراد نے جو گھر کے افراد نے کہا کہ ہمیں یہی سننا ہے، آپ ہی پڑھیں گے. اب دیکھیے بانی مجلس کی ہمت دیکھیں، اور میری بھی خدا شکر ہے کہ میں نے استقامت دکھائی. تو مجھے کوئی سننے نہیں آتا تھا، لیکن میں نے اپنی روش نہیں بدلی. لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ جب لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہوا کچھ کہ نہیں یہ جو بات ہو رہی ہے اصل بات تو یہی ہے، پھر وہ اس کے بعد لوگوں کی توجہ، پھر یلغار. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کچھ پڑھنے والے الحمدللہ میرے بچوں کی طرح، میرے بیٹوں کی طرح، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، توفیقات میں اضافہ کرتا ہوں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا انداز اپنا ہے. کیونکہ مجھے لوگ نصیحتیں کرتے تو سب کیا فلاں خطیب بڑا ہے اس کا انداز لینا، میں نے کہا میرے کسی کا انداز نہیں لینا ہے، مجھے کسی کی چھاپ نہیں لگانی، میں یہی پڑھتا ہوں جو پڑھتا ہوں، سمجھ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، بانی کی بھی، پڑھنے والے کی بھی، اور سامعین کو سمجھانا. دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا، ایران میں ایک رات میں لاکھوں لوگوں نے عرفان کی منزلیں طے کر لی جو لوگ 70 سال میں طے نہیں کرتے. انقلاب آیا، ہم تو اس زمانے کے لوگ ہیں نا، انقلاب آیا ہے تو ٹین ایجرز، بلکہ اس سے بھی کم 12 13 سال کے بچوں کو ہم نے اس منزل پر دیکھا جو بڑوں کو نہیں دیکھا، جن کا مقصد ہی صرف شہادت ہوتا تھا کہ میدان میں جانا ہے، ہمیں شہید ہو جانا ہے نا.
یہ منزلیں تھیں، وہ عشق کی منزلیں تھیں. دیکھیں وہ بھی تو لوگ تھے نا، وہی شاہ کا دور تھا. اب یوں سمجھ لیجیے آپ، شاہ کے دور میں کیا تھے؟ وہی عوام ہے نا. جی ہاں، اسی عوام کو جب صحیح میسج گیا تو وہی عوام منقلب ہو گئی، انقلابی ہو گئی، وہی دیدار ہو گئی. جہاں کے پارکوں میں دنیا کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا مناظر دیکھنے آتے تھے، وہاں دعائیں کمیل ہو رہی ہیں، وہاں نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں جمعے ہو رہے ہیں، وہاں دعائیں توسل ہو رہی ہے، وہاں زداری ہو رہی ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسا کریں تو انقلاب ہمارے سامنے ہے نا، کہ بدل گئی نا پوری قوم. تو بس اس لیے ڈٹے رہنا چاہیے محاذ پر کہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، بدل سکتا ہے. عزم و ارادہ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا اور ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، نتیجہ دیکھتے ہیں. اگر وہ کامیاب ہو رہے ہیں ظاہری طور پر تو ہم بھی کامیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ. اس طرف بھی لوگ آ رہے ہیں اور تیزی سے آ رہے ہیں، اور جوانوں کے ہجوم آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی جو قبلہ دیکھا جا رہا ہے کہ چاہے وہ ممبر ہو، چاہے وہ اشعار ہوں، شعرا ہوں، 2-3 فکریں اس طرح سے جو ہے وجود میں آئی ہیں اور بڑی تیزی سے جوانوں کے درمیان جو ہے وہ محبوب ہوتی جا رہی ہیں. ایک نصیریت اور اخباریت، یا ایک طرف سے ملنگیت بھی کہا جائے، کہ جو عروج پر. کیا اسباب ہیں ان کے؟ کیسے ان سے ٹکرائے؟ ان کو کیسے ختم کیا جائے؟ جوانوں کو کیسے متوجہ کیا جائے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھی بات کیا. ایک بار پہلے بھی ہم نے کہیں بتایا تھا، پھر بتا دیں کہ دیکھیں یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. ائمہ طاہرین کے زمانے میں، اچھا ایک تو یہ غلط فہمی لوگ دور کر لیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نصیری کوئی مولا عارفان کے زمانے میں کوئی شخص یہ ایسا نہیں تھا. یہ 10ویں امام کے زمانے کا فتنہ ہے. اور امام نے باقاعدہ اس کے، کیونکہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا کہ ائمہ طاہرین میں الوہیت ہے. غالباً اس کا نام تھا نصیر النمیری، محمد بن نصیر النمیری نام تھا اس کا، اور موجود ہے تاریخ میں اس کا نام. وہ پہلا شخص تھا. اس کے ماننے والے جو تھے وہ نصیری کہلائے. اس نے مولا عارفان کے لیے الوہیت کا دعویٰ کیا کہ یہ، اور ان کے بعد حلول کرتا ہے اللہ، یعنی یہ بہرحال پورا ایک فلسفہ تھا. تو یہ عباسیوں نے، آپ کو حیرت ہوگی کہ شیعوں کا قتل عام کرنے والے عباسی اس کو نہیں مارتے تھے. کیوں؟ کہ انہی کا پروردہ تھا نا، ان کے لیے کام کر رہا تھا. تو وہ جب لوگوں میں جاتا تھا لوگ دیکھتے تھے یہ تو بڑا مولائی ہے بھائی، یہ تو یہاں تک علی کے نام پاتا ہے، سجدے میں چلا جائے، یہ ہوتا ہے. اب وہ جو سادہ لوگ تھے اس کے پیچھے لگ گئے. اسی طرح ہندوستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں 17ویں صدی تک اخباریت کا راج تھا نا. اخباریت، یہ تو حضرت غفار مآب علیہ الرحمہ نے آ کے اخباریت کی دھجیاں اڑا دی. تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. جب علماء کا معذرت کے ساتھ تھوڑا سا وہ گرفت کمزور ہوتی ہے نا تو یہ عناصر سر اٹھاتے ہیں. یعنی علماء کی طرف سے اگر کوئی تھوڑی بہت بھی، جیسے ہی یہ پھر علماء آتے ہیں سامنے میدان میں نکلتے ہیں، پھر یہ فتنے دب جاتے ہیں. تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. میں نے مثال دے دی، اماموں کے زمانے میں ہوا، اور وقتاً فوقتاً یہ فتنے اٹھتے رہے. آج بھی اٹھے ہیں. اب ان کے پیچھے استعمار کا ہاتھ ہے، اب ان کے پیچھے سامراجی ہاتھ آ گیا نا. جی ہاں بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ چھلنی میں چھالنے والی حدیث بھی نا کہ چھلنی میں چھانا جائے گا. ہاں جی سمجھے، یہ چھانٹی ہو رہی ہے. کہتے نا کہ جو دل اس قابل ہے، العلم نور یغذف اللہ فی قلبہ من یشاء، حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے. تو علم تو نور ہے. اللہ جس دل میں چاہتا ہی نہیں، دل میں چاہتا کیا مطلب؟ جس دل کو اس قابل پاتا ہے. قرآن بھی جا بجائے یہدی من یشاء و یضل من یشاء، جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا نہیں ہے، جسے اس قابل پاتا ہے نا. تو بس وہ چھانٹی ہو رہی ہے. اب لوگوں کی سامنے دیکھے آ گیا نا کردار مسلمان حکمرانوں کا، اکثریت آ گیا نا، چھپا ہوا تھا نا. پوری دنیا نے دیکھ لیا عالم اسلام کہ یہ ہے منافق. یہ دوسروں کو جو کافر کہنے والے تھے اصل میں یہ ہیں کفار کے دوست، یہود و نصارہ کے دوست. تو ایک وقت ہوتا ہے کہ موسیٰ آتا ہے، فرعون کو جانا ہے. آپ میدان میں کھڑے رہیے، انتظار کیجئے کہ موسیٰ کب آئیں گے اور میں اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. یہ وہی دور ہے کہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. ان فتنوں سے گھبراتے تھوڑی نہ، ان فتنوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ آنے والا آئے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرا وعدہ تھوڑی ہے، کسی مولوی کا وعدہ تھوڑی ہے، کسی سیاستدان کا وعدہ، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے نا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا. سورہ نور ہی کی 55. اللہ کا وعدہ ہے. روئے زمین پہ صرف تمہیں وارث نہیں بناؤں گا، تمہیں اقتدار بھی دوں گا، اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دوں گا. ہم اسی زمانے میں جی رہے ہیں. یعنی اللہ کے وعدے پورے ہونے کا زمانہ ہے. ایک ایک کر کے ساری علامات آ رہی ہیں. تو ایمان والے تھوڑی رہتے ہیں، نہ ایمان والے گھبراتے ہیں. جن کو اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کا وعدہ ہے، جب اللہ کا وعدہ ہے تو پورا ہوگا ہر حال میں پورا. انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھی گفتگو کی قبل آپ نے.
بہت اچھی گفتگو کی، جزاکم اللہ. اور دل تو کر رہا تھا کہ اور زیادہ گفتگو کرتے، لیکن اب واقعی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویور سے اجازت لیں، ہم چاہیں گے قبلہ اگر کوئی خاص پیغام ہمارے یوتھ کے لیے اور خاص اس ایام عزا کے لیے اگر ہوں خاص پیغام تو آپ دیکھیے، ہم اپنے بچوں کو، جوانوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کہتے ہیں یاد رکھیے کہ عزاداری عبادت ہے. بالکل، ہر عبادت کا ایک تقدس ہوتا ہے. جی. اپنی بہنوں بیٹیوں سے میری گزارش کہ خدا کے لیے جناب ثانیہ زہرا کے نام پہ اپنے پردے کی حفاظت کرو، اپنی چادروں کی حفاظت کرو. جب ان پر روتی ہو تو اسی لیے تو روتے، ان کو بے پردہ کیا گیا. ان کو بے پردہ کرنے والے شمر تھے، ان کی چادریں اتارنے والا یزید کا لشکر تھا. بالکل، اپنی چادر پردے کی حفاظت کرو، اپنی عفت جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کی حفاظت کرو. اور جوانوں سے میری گزارش ہے کہ بیٹا وہی تقدس عزاداری کا، عزاداری کرو. لیکن یہاں دل جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ دل تمہارا جو تم کہہ رہے ہو دل اس کے ساتھ ہونا چاہیے. تقدس کو پامال نہ ہونے دو. ہر چیز عبادت کا ایک تقدس ہے. دیکھیے، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ معصوم کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے نا. اللہ کے اور معصومین کے نام ہم جاتے ہیں زیارتوں پہ، تابوت پہ، علم پہ، سب پہ معصوم کے نام لکھے ہیں نا، پنجتن کے نام لکھے ہیں کہ نہیں؟ اتنا مسئلہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جلوس میں باوضو جاؤ. دیکھیں بالکل آ گیا نا فقہ. فقہ سے کہیں نجات نہیں میرے بچوں. زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں فقہ کی ضرورت پڑے گی. تو یاد رکھنا میرے پیغام، فقہ کے ساتھ رہو گے تو کبھی بھی تم بگڑنے نہیں پاؤ گے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. فقہ اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو میں نے پہلے ہی مسئلہ بتا دیا کہ عزاداری میں جا رہے ہیں، لوگوں کو اتنے نہیں معلوم ہے کہ یہ چوم رہے ہیں، زیارت کریں بغیر وضو کے ہاتھ کیسے لگا. تو بس یہ کریں کہ عزاداری پہ کوئی بارگیننگ نہیں، لیکن عزاداری کو عزاداری رہنے دو. ڈر لگتا ہے کبھی کبھی، ڈر لگتا ہے اس چیز سے کہ کہیں خدا نہ کرے کوئی عبادت میلے میں نہ بدل جائے. یہی کیا تھا نا زمانے جاہلیت میں، حج کو میلہ بنا دیا تھا نا. میلہ بنا دیا تھا، بازار عکاس لگتا تھا. ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ کرے استعمار اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو کہ ہماری کسی عبادت کو عبادت کے بجائے میلہ بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ سبحان اللہ، جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور بہترین آپ نے جو گفتگو کی اس عزاداری کے سلسلے میں، ایام عزا کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے منایا جائے. ہم اپنے ناظرین اور ویورز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بہترین گفتگو میں یعنی آپ بھی شامل رہیں، اور یقیناً آپ استفادہ کریں گے کہ ہمیں کس طریقے سے عزاداری کرنی چاہیے، اس کا تقدس برقرار رکھنا چاہیے. اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہم اس عبادت کو عبادت ہی رہنے دیں تاکہ پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پروردگار سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما، تاکہ روز قیامت ہم شہزادی کونین کے سامنے سرخ رو ہو سکیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے کسی دوسرے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ. اور جاتے جاتے ایک مرتبہ آپ سے یہ بھی کہہ دیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ بن سکیں.